بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کھانے کو خوب چبا چبا کر کھانا اور بہت اطمینان اور سکون سے کھانا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ ہر نوالے کو خوب چبا کر کھایا کرتے تھے، اس لیے کہ جلدی جلدی بغیر چبائے کھانا کھانا صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ آج حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت مبارکہ پر جدید سائنسی تحقیقات ہو چکی ہیں۔ تمام ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ جو خوراک چبائے بغیر ہی نگل لی جائے تو اس سے سب سے زیادہ پریشر انسان کے معدہ پر پڑتا ہے، اور بغیر چبائے جو خوراک نگل لی جائے تو اس وقت پھر زیادہ محنت معدے کو کرنا پڑتی ہے، جس سے بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ لہٰذا کھانا کھانے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ کھانے کو اچھے طریقے سے چبا چبا کر کھایا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دانت ہمیں صرف خوبصورتی کے لیے ہی نہیں دیے، بلکہ دانتوں کا اصل کام کھانے کو چبانا ہے۔ کھانے کو چبا کر چھوٹے چھوٹے ذرات میں جب نگلا جاتا ہے تو کھانا آسانی سے معدے میں چلا جاتا ہے، اور اس طرح معدے کو ہضم کرنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی، اور اس غذا کے زیادہ مفید اور بہترین نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ ہر سال امریکہ میں تقریباً کافی خاصی تعداد میں لوگ میز پر خوراک کو نگلتے ہوئے حلق میں پھنس جانے سے مر جاتے ہیں، اور عموماً اس کی وجہ گوشت کا ایک بڑا ٹکڑا ہوتا ہے۔ امریکہ جیسے ملک میں چونکہ زندگی بہت زیادہ فاسٹ ہے اور وہاں پہ کھانا کھانے کے لیے بھی لوگوں کے پاس ٹائم بہت کم ہے، لہٰذا تیزی کے ساتھ کھانے کو نگلتے ہوئے اکثر اوقات کھانا حلق میں اٹک جاتا ہے، اور جس سے سانس لینا اور بولنا انتہائی دشوار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان سارے مسائل سے بچنے کے لیے ایک ہی حل ہے، اور وہ یہ ہے کہ کھانے کو اچھے طریقے سے بالکل پیس کے کھایا جائے تاکہ معدے کو زیادہ تکلیف نہ کرنی پڑے۔ طبی نظریے سے اگر دیکھا جائے کہ کھانے کو اگر بغیر چبائے کھایا جائے تو کون کون سے امراض پیدا ہو سکتے ہیں۔ قبض سے نئی نئی بیماریاں جنم لینا شروع ہو جاتی ہیں، معدہ خراب ہو جاتا ہے، پھر قبض سے بخار کی کیفیت، سر درد ہونا، دھڑکن کا بڑھ جانا، دست لگ جانا، پیچس لگ جانا، اس قسم کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ڈینٹل سرجن ان کے تجربات سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ خوراک کو اچھی طرح چبا کر کھانا ہاضمے کے لیے انتہائی مددگار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور انتہائی اہم ترین ملک اسپین میں ایک تجربہ کیا گیا، اور یہ تجربہ انہوں نے بھینسوں پر کیا کہ وہ بھینسیں جن کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، جب ان بھینسوں کو اسٹیل کے دانت لگائے گئے اور ان کے چبانے کی صلاحیت میں اضافہ ہوا تو تجربہ کرنے والوں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے دودھ پہلے سے زیادہ دینا شروع کر دیا۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر بھینسوں کے دانت بھی ٹھیک ہوں اور وہ کھانے کو چبا چبا کر کھائیں تو دودھ دینے کی مقدار میں اضافہ ہو سکتا ہے، تو اگر انسان کھانے کو اچھے طریقے سے چبا چبا کر کھائے گا تو یقیناً اس غذا سے قوت اور انرجی زیادہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ چبانے سے نہ صرف ہاضمہ درست ہوتا ہے بلکہ دانت بھی محفوظ رہتے ہیں، اس لیے کہ جب آپ کھانے کو چباتے ہیں تو اس وقت لعاب زیادہ بنتا ہے جو دانتوں کے گرد ذرات کو بہا کر صاف کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم سیب، گاجر جیسی اشیاء کو چباتے ہیں تو ان کے چھوٹے چھوٹے ریشے دانتوں کے درمیان پھنسے ہوئے غذا کے ذرات کو نکال باہر کرتے ہیں۔
شاید یہی وجہ ہے کہ سخت اور ٹھوس غذا کھانے والے لوگوں کے دانت بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ بہرحال کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کچھ بھی کھایا جائے، جیسے سیب کو خوب چبا چبا کر کھایا جائے، اس سے دانت اور مسوڑوں کے لیے بہت زیادہ اس میں فائدہ ہے۔ معدہ دوسری چیزوں کو بھی ہضم کرتا ہے، خون بڑھاتا ہے، دل اور دماغ کو بھی اس سے راحت ملتی ہے۔ ڈاکٹر رتھ عام نے بھی کھانا چبا چبا کر کھانے کی جو اہمیت ہے اس کے اوپر ریسرچ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کھانے کو اگر اچھے طریقے سے چبا چبا کر کھایا جائے تو اس سے کھانے کی پوری جو افادیت ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے اور زیادہ وٹامن حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح امریکہ کے ایک بزنس مین ہوریس فلیچر، جب ان کی عمر 40 سال کی ہوئی تو انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کی صحت جو ہے وہ بری طرح خراب ہو رہی ہے اور کاروبار میں ان کی دلچسپی پہلے سے کم ہو رہی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنا کاروبار چھوڑ کر اپنی صحت کو ٹھیک کرنے کا پہلے ارادہ کیا۔ تو برطانیہ کے ایک ڈاکٹر ولیم گلیڈسٹون، جن کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی اور وہ سیاستدان تھے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر انہوں نے عمل کیا۔ ڈاکٹر گلیڈسٹون ہمیشہ غذا کو چبا کر کھانے پر بہت زیادہ زور دیتے تھے۔ وہ اپنے 8 بچوں کو اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ نوالے کو اپنے تمام دانتوں سے 32 دفعہ چبا کر نگلیں۔ ان تمام نصیحتوں پر ہاریس فلیچر نے عمل کیا اور ان کے خیال کے مطابق گلیڈسٹون کی صحت کا یہی راز ہے کہ وہ کھانے کو زیادہ چبا چبا کر اور اچھے طریقے سے کھایا کرتے تھے۔ غذا کو جب اچھے طریقے سے چبا کر اور سہولت اور آسانی کے ساتھ اور آرام کے ساتھ کھایا جائے تو کھانا خود بخود حلق سے نیچے اتر جاتا ہے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس کے اوپر اب جدید سائنس پر عمل ہوا اور یہ بات ثابت کی گئی ہے کہ کھانے کو اگر چبا چبا کر اچھے طریقے سے کھایا جائے تو معدے کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی اور کھانا آسانی کے ساتھ ہضم ہو جاتا ہے اور اس کا فائدہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ امریکہ میں بہت سے لوگ کھانے کو جلدی کھانے کی وجہ سے اور کثیر تعداد میں لوگ لقمہ اجل میں چلے جاتے ہیں، اور محض کھانا ان کے حلق میں جب اٹک جاتا ہے، پھنس جاتا ہے اور سانس بحال نہیں ہوتا، تو اس طرح ایک کثیر تعداد امریکہ میں اس وقت کھانا جلدی کھانے کی وجہ سے اور بغیر چبائے نگلنے کی وجہ سے اموات کا شکار ہو رہی ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کھانے کو بغیر چبائے کھا کر جلدی جلدی نگل دینے سے۔ اسی طرح ڈاکٹر حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ کھانا جب آپ کھائیں تو 9 منٹ لگتے ہیں کہ وہ غذا کے سگنل دماغ کو پہنچتے ہیں، اور پھر ہی آپ اس کی پوری طرح اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ بہرحال اگر کسی مریض کا سانس بند ہو جائے، کھانا اٹک جائے، تو پھر اس وقت کرنا یہ چاہیے کہ اس کو جلدی سے آپ الٹا لٹکا دیں اور کوشش کریں کہ پیچھے سے تھپکی دیں تاکہ اس کا سانس بحال ہو اور جو کھانا اٹکا ہوا ہے وہ نکل جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے کے جو واضح ترین ہدایات عطا کی ہیں، اگر اس کے اوپر عمل کیا جائے اور جلد بازی سے پرہیز کیا جائے اور نہایت اطمینان کے ساتھ اگر کھانا کھایا جائے تو اس سے اور 3 سانس میں پانی پیا جائے تو یقیناً یہ تمام رہنمائی ہمارے لیے بیش قیمت ہے اور اس سے ہمیں انتہائی بہترین فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کھانے کو جلدی جلدی کھایا جائے تو اس سے اور بھی معدے کے امراض جنم لیتے ہیں، جیسے سینے میں جلن ہونا، معدے میں تعفن ہونا، درد، اپھارا، کھٹے ڈکار، اور لقمے کو جتنا زیادہ چبا کر کھایا جائے گا وہ اسی قدر جلدی ہضم ہوگا، اور جتنا جلدی ہضم ہوگا جسم میں اتنی چستی آتی ہے، کوئی مرض پیدا نہیں ہوتا، دماغ زیادہ روشن ہوتا ہے، پھیپھڑے اور دل زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔